الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ خاوند کے عزیز و اقارب سے مصافحہ کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا۔ سوال کیا گیا ہے، جب میں گھر میں ہونے والی خاندانی تقریبات یا پھر عید کے موقع پر ہونے والے اجتماعات میں خاوند کے خاندان والوں سے پردہ کرتی ہوں تو وہ میرا مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں کہ خاندان والوں کی موجودگی میں آپ کا پردہ کرنا ضروری نہیں۔ غیر محرم کے سامنے عورت کے لیے اسلام نے جو ضوابط مقرر کیے ہیں، مجھے ان کا علم ہے اور میں ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ مجھے ان کی ان باتوں کا سامنا کس طرح کرنا چاہیے تاکہ ان کے جذبات بھی مجروح نہ ہوں۔ مجھے یہ بھی علم ہے کہ ان میں صحیح اسلام کی اتباع کرنے کی صفات بھی پائی جاتی ہیں، تو کیا خاوند کے بھائی اور بہن کے بیٹے بیوی کے لیے محرم ہیں؟ میں نے کچھ اساتذہ سے اس بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ محرم نہیں، لیکن خاندانی اسباب اور خاوند کے اصرار تاکہ ان کے جذبات بھی مجروح نہ ہوں کی بنا پر ان سے ہاتھ کے ساتھ سلام لیتی ہوں، اور ابھی تک یہی ہو رہا ہے اور یہ معاملہ خاندان میں رائج ہے، لیکن مجھے اس معاملہ میں اطمینان نہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ میری خیر اور بھلائی کے راستے کی طرف رہنمائی کرے اور میرے گناہ معاف فرمائے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اول، ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ خیر اور بھلائی میں آپ کی مدد فرمائے اور آپ کے معاملہ میں آسانی پیدا فرمائے تاکہ آپ کی پریشانی اور غم دور ہو۔ دین سے دور اور جن لوگوں کا ورع اور تقوی کم ہوتا ہے، ان سے مسلمان عورت کو بہت کچھ سننا اور دیکھنا پڑتا ہے، جس پر اسے صبر کرنا چاہیے، اور اسے جو کچھ تکلیف پہنچے اس میں اللہ سے اجر و ثواب کی نیت رکھے، اسے اپنے رب کی امید کرنی اور اس سے مدد اور تعاون اور ثابت قدمی کی درخواست کرنی چاہیے۔ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کے مطالبات تسلیم کرے، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ وہ ان کی اختلاط اور مصافحہ اور پردہ ترک کرنے کی خواہشات و شہوات بھی پوری کرے، اس لیے کہ اگر اس نے ان اشیاء سے خاوند کو راضی کر لیا تو وہ اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھے گی۔ دوم، خاوند کے بھتیجے اور بھانجے محرم نہیں، بلکہ یہ تو ایسے ہیں جن سے زیادہ احتیاط کرنا واجب ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں تو موت کے برابر قرار دیا ہے۔ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک انصاری شخص کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ذرا خاوند کے عزیز و اقارب کے بارے میں تو بتائیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، خاوند کے عزیز و اقارب تو موت ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4934، صحیح مسلم حدیث نمبر 2172۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اہل لغت اس پر متفق ہیں کہ الاحما خاوند کے عزیز و اقارب کو کہا جاتا ہے، مثلا اس کا باپ، چچا، بھائی اور بھتیجا اور چچا زاد وغیرہ، اور عربی لفظ الاختان سے مراد بیوی کے عزیز و اقارب ہیں، اور اسہار کا لفظ دونوں پر بولا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان الحم الموت کا معنی یہ ہے کہ دوسروں کی بنسبت ان سے زیادہ خوف اور شر اور فتنہ متوقع ہے، کیونکہ اس کے لیے بغیر کسی کے اعتراض عورت تک پہنچنا اور اس سے خلوت کرنا ممکن ہے، لیکن اجنبی کے لیے ایسا ممکن نہیں۔ اور یہاں ہم ان سے مراد خاوند کے والد اور بیٹوں کے علاوہ باقی عزیز و اقارب ہیں، کیونکہ خاوند کے آباء و اجداد اور اس کے بیٹے تو اس کی بیوی کے لیے محرم ہیں، جن سے اس کی خلوت جائز ہے، جنہیں موت کا وصف نہیں دیا جا سکتا، بلکہ یہاں سے مراد خاوند کے بھائی یعنی دیور، بھتیجا، چچا اور چچا زاد وغیرہ جو کہ محرم نہیں وہ مراد ہیں۔ اور ان کے بارے میں لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ اس میں تساہل اور سستی کرتے ہیں، اور دیور بھابھی سے خلوت کرتا ہے اور اسے ہی موت سے تعبیر کیا گیا ہے، جو اجنبی کے لحاظ سے بالاولیٰ منع ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ ہم نے اوپر بیان کر دی ہے، اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے وہی حدیث کا صحیح معنی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح مسلم للنووی، جلد نمبر 14، صفحہ نمبر 154۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب عورت مکمل طور پر شرعی پردہ میں ہو اور اس کا چہرہ، بال اور باقی بدن چھپا ہوا ہو تو وہ دیوروں یا اپنے چچا زاد وغیرہ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، اس لیے کہ یہ عورت کا سطر اور فتنہ ہے، اور یہ بیٹھنا بھی اس وقت جائز ہے جب اس میں کسی قسم کا خدشہ نہ ہو، لیکن جس بیٹھنے میں شر کی تہمت ہو وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ان کے ساتھ بیٹھ کر موسیقی اور گانے سنے جائیں، ان میں سے کسی ایک یا پھر کسی اور غیر محرم کے ساتھ بھی عورت کا خلوت کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، کوئی عورت بھی کسی مرد سے محرم کی موجودگی کے بغیر خلوت نہ کرے، متفق علیہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو عورت اور مرد خلوت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مسند احمد، اور اسے امام احمد رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی المرأۃ المسلمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 422 تا 423۔ سوم، عورت اور اجنبی مرد کے مابین مصافحہ کرنا حرام ہے۔ اس میں آپ کے لیے اپنے یا پھر خاوند کے عزیز و اقارب کی رغبت کی بنا پر تساہل اور سستی کرنا جائز نہیں۔ عروہ رحمہ اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں عورتوں کی بیعت کے بارے میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو چھوا تک نہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں سے عہد لیتے تھے، اور جب عہد لے لیتے تو آپ فرماتے جاؤ میں نے تم سے بیعت لے لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1866۔ تو یہ نبی معصوم خیر البشر اور قیامت کے روز بنو آدم کے سردار کو دیکھیے کہ وہ بیعت میں بھی عورتوں کے ہاتھ نہیں چھوتے، حالانکہ اصل میں تو بیعت ہاتھ سے ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دوسرے مردوں کے ساتھ کس طرح مصافحے کیے جا سکتے ہیں؟ امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4181، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2874۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح الجامع حدیث نمبر 2513 میں صحیح قرار دیا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں پردے کے پیچھے عورتوں کے ساتھ مصافحہ کرنے میں بھی نظر ہے، اور ظاہر یہ ہوتا ہے کہ حدیث شریف کے عموم اور سد ذرائع پر عمل کرتے ہوئے عورت سے مصافحہ کرنا مطلقاً منع ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے حاشیۃ مجموعۃ رسائل فی الحجاب والسفور صفحہ نمبر 69۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 12837۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔